ہاتھ جوڑ کر میں اس فیملی سے ہم معذرت خواہ بھی ہیں اور احساس ندامت کا بھی شکار ہیں کہ اگر جو ہے میری ریزگنیشن سے یہ پرابلم جو ہے یہ سالو ہوتا ہے، یا اگر میری ریزگنیشن سے جو ہے وہ ایک ان کے لواحقین کو اگر جو ہے وہ انصاف مل سکتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، ہر طرح کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اور ہر طرح کی جو ہے وہ تفتیش کے لیے اپنے آپ کو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے حاضر ہونا چاہیے، اور میں ہوں۔ نہ ہم وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولیں، نہ ہم وہ لوگ ہیں جو جھوٹ جو ہے وہ چھپائیں۔ سو اس کے لیے جو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ آج بہت سارا احساس ندامت، احساس تکلیف اور احساس جرم بھی کسی حد تک اگر کہا جائے تو وہ غلط نہیں ہے، کیونکہ میری چیف منسٹر جو ہے ان کے لیے اس پنجاب میں رہنے والے ایک ایک شخص کی زندگی کتنی قیمتی ہے، اس کا ہم تو ہر وقت اس کا مشاہدہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ آج مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں بات کیسے کروں اور کہاں سے شروع کروں۔ جو واقعہ 2 دن پہلے لاہور کے علاقے داتا دربار کے بھاٹی چوک کے اندر ہوا، جس میں ایک 24 سال کی بچی اور اس کے ہاتھ میں اس کی 10 مہینے کی بیٹی جو ہے وہ ایک مین ہول میں گر کے جو جان کی بازی ہاری، اس کے اوپر بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی تشریح کے، میں اپنی طرف سے، میں چیف منسٹر صاحبہ کی طرف سے، میں سب کی طرف سے ہاتھ جوڑ کر میں اس فیملی سے ہم معذرت خواہ بھی ہیں اور احساس ندامت کا بھی شکار ہیں۔ جو کنسرنڈ ادارے ہیں ان کی طرف سے جو ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو ان دونوں ماں بیٹی کے لیے دل سے جو ہے وہ دعائے مغفرت بھی ہے اور ان کے لواحقین کے ساتھ اظہار افسوس بھی ہے۔ یہ ایک ایسا حادثہ ہے جو کاش نہ ہوا ہوتا۔ اس کے اندر میرا بھی ایک رول ہے، جس رول کے حوالے سے مجھے بھی بہت جو ہے وہ سننے کو ملا، اور یقین مانیے مجھے اس پہ کوئی کسی سے گلہ نہیں ہے، کیونکہ میں اس حکومت کی ایک ذمہ دار ہوں۔ ہماری سب کی جو ہے وہ نالائکی کی وجہ سے یہ واقعہ جو ہوا کہ ایک داتا دربار کے علاقے میں داتا دربار کی توسیع کے لیے جو ہے ایک ڈیولپمنٹ پروگرام چل رہا ہے، اور اس پروگرام کے اندر چیف منسٹر صاحبہ نے کئی دفعہ، اگر آپ نے ان کی میٹنگز کو فالو کیا ہو، جب بھی وہ کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز کے ساتھ بات کرتی ہیں تو ان کا ایک بہت زیادہ فوکس جس بات پہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مین ہول۔ کوئی مین ہول کھلا نہ رہے، کسی کے اندر کوئی جو ہے وہ گر کر جو ہے وہ جان سے نہ جائے، اور اسی اس کی پاداش میں 2 پہلے سے جو ڈی سی حضرات ہیں ہمارے، ان کو نوکریوں سے بھی ہٹایا گیا ان واقعات کی وجہ سے۔ لیکن ہم شاید کچھ زیادہ ہی کیئرلیس لوگ ہیں کہ بار بار کہے جانے کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی سہانے کا شاید انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ چیف منسٹر صاحبہ نے بڑی کلیئرلی آپ کو اس دن بتائی تو ہیں، لیکن میں کچھ چیزیں جو میں نے خود دیکھی ہیں، آبزرو کی ہیں، وہ بھی میں آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ یہ 23 جون کو 2025 کو جو محکمہ ہاؤسنگ ہے اس کے سیکرٹری صاحب ایک خط لکھتے ہیں تمام ڈپارٹمنٹس کو، جس کے اندر ایل ڈی اے بھی ہے اور ٹیپا جو ہے وہ ایگزیکیوٹنگ ایجنسی تھی جو یہ ترقیاتی کام وہاں پہ کر رہی ہے داتا دربار والے سارے علاقے کے اندر، واسا، باقی جتنے ذمہ داران ہو سکتے ہیں ان سب کو کوئی 16 سے 20 نکاتی انہوں نے ایک لیٹر لکھا، اور انہوں نے اس لیٹر کا ہیڈر بھی یہی تھا کہ ایس او پیز جو ہیں، جو کنسٹرکشن سائٹس ہیں، اس کے اوپر کون کون سے ایس او پیز کو آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اور اس میں سب سے بڑا جو ہے وہ پوائنٹ یہی تھا کہ جو گڑھے یا کوئی مین ہول یا کوئی چیزیں اگر کھودی گئی ہیں تو اس کو اس جگہ کو کارڈن کرنا، اور اس جگہ کو جو ہے وہ وہاں پر لوگوں کی حفاظت کو میک شور کرنا آپ کی ذمہ داری ہوگی، اور یہی نہیں ہو سکا، جس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ نے بہت یقیناً سوالات بھی اٹھائے۔ ان کے سوالات بالکل حق بجانب تھے کہ اس جگہ پر جو ہے وہ کہا گیا انتظامیہ کی طرف سے کہ جی وہ ہم نے لگائے ہوئے تھے بینر اور کچھ پوسٹر لگے ہوئے تھے، جس پہ انہوں نے بالکل بجا کہا کہ وہ خاتون جو گزر رہی ہے چھوٹی سی بچی کو ہاتھ میں لے کر، وہ آپ کے بینر پوسٹر پڑے گی، وہ دھیان رکھے گی کہ بینر پوسٹر کی آپ نے وہ جگہ کارڈن کیوں نہیں کی۔ اور
जिस जगह ये तरक्याती काम हो रहा था वहां पर एक पार्किंग स्टैंड जो है वो बनाया गया था। हैरत की बात यह है, इसके ऊपर भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा है कि जब एक जगह पे तरक्याती काम हो रहा है तो वहां पर पार्किंग स्टैंड क्यों था। बाय द वे, जब ये इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि वो जो पार्किंग स्टैंड है उसको कोई ओन करने के लिए तैयार नहीं है। कोई महकमा नहीं मान रहा कि वो पार्किंग स्टैंड किस महकमे का है और वो किसने बनाया है। ये भी यकीनन जल्दी सामने आ जाएगा और इसके ऊपर भी किसी को जो है वो बख्शा नहीं जाएगा। मैं बिल्कुल साफ आपको बता रही हूं। सबसे पहले जो एक बुरी हरकत रेस्क्यू 1112 के एक एहलकार शाहिद वहीद ने की कि उसने एक वीडियो बना के भेजी कि जी ये मैं रिंग देखें, ये छोटा सा रिंग है और ये रिंग जो है ना ये इतनी छोटी जगह है कि यहां पर कोई गिर नहीं सकता और गिर के आगे जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यहां पानी भी बहुत कम है, इसकी गहराई भी बहुत कम है, जो भी वो कह सकते थे। और वो ज़ाहिर इंफॉर्मेशन मेरे पास आई, एक देखिए एक इदारे की तरफ से आई। मैंने वो इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन की, चूंकि जाहिर है ये एक ऑपरेशन चल रहा था जिसके अंदर ये मीडिया के साथ ये चीज़ मुझे शेयर करनी थी। और जो है वो यही कहा गया कि जी ऐसा तो कोई वाकया हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो लड़की यहाँ गिर ही नहीं सकती, ये जो टायरी आगे नहीं जा सकता। और बगैर तहकीक किए, बगैर पता किए, बगैर उस बच्ची को तलाश किए, रेस्क्यू 1112 के रेस्क्यू अफसर जो है शाहिद वहीद साहब, उन्होंने ये बयान दे दिया, मीडिया के सामने भी दे दिया, वो ऑन रिकॉर्ड भी हैं और मुझे भी भेजा गया कि मैं ये बताऊं कि ये सूरत हाल है। उसके बाद जब बहुत देर तक वो बच्ची जो है वो नहीं मिली और यही एक परसेप्शन क्रिएट हुआ कि शायद वो बच्ची गिरी ही नहीं है। शोरकोट की वो बच्ची जो है वो रहने वाली थी, उसकी शादी वहां हुई थी और उसके वालिद साहब ने जो है वो पुलिस से राब्ता करके कहा कि उसकी कुछ नाचाकी जो है वो उसके शौहर से चल रही थी और आप जो है वो उनको जरूर पूछें। लेकिन उसके ऊपर उनसे पूछा भी गया, लेकिन फैक्चुअल पोजीशन ये थी कि उनकी जरूरत यकीनन एक झगड़ा जरूर हुआ था, लेकिन वो उनकी सुलह हो गई थी दोनों मियाँ बीवी की और वो अपनी बेगम को घुमाने के लिए और मनाने के लिए लाहौर लेके आया था। तो जो खबर मुझे भेजी गई वो मैंने जो है वो मैंने भिजवाई। देखिए गुजारिश ये है कि जो लोग ग्राउंड पे होते हैं, यकीनन जो वो इत्तला हायर अप्स को दे रहे होते हैं या जो इत्तला वो हम तक भिजवा रहे थे या वो खुद मीडिया से बात कर रहे थे, उस इत्तला को उस वक्त यकीन करने के अलावा आपके पास और क्या ऑप्शन होता है। और आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जाएगा कि ये एक वाकया जो है जो हमारी अपनी गफलत से, हमारी गैर जिम्मेदारी से जो है वो हुआ है, उसको बिल्कुल जो है वो निगेट कर दिया जाए। वहां लाइट नहीं थी, लाइट का प्रॉपर इंतजाम नहीं था। फिर इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने 4 लोग जो हैं, जिसमें ठेकेदार शामिल है, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर उनका शामिल है, जिसके अंदर उनका जो इंचार्ज था इस मेंटेनेंस का वो शामिल है, इन 4 लोगों को अरेस्ट करने के लिए हुक्म दिया। और उसके साथ साथ उस खातून का शौहर है वो इंटरमीडिएट है और वो किसी फैक्ट्री में काम करता है। सो उसने चीफ मिनिस्टर साहिबा के लिए एक रिक्वेस्ट भेजी थी कि उसको जो है वो, और बाय द वे वो लाहौर शिफ्ट होने वाले थे कि यहाँ पर वो टैक्सी चलाया करेगा। वो बच्चा जो है वो यहाँ पर टैक्सी चला के अपनी बीवी को यहीं लाहौर में रखेगा और ये दोनों जो है वो यहाँ पर हंसी खुशी रहेंगे। जो नहीं हो सका और उनको जो है वो गाड़ी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से चीफ मिनिस्टर साहिबा ने जो है वो देने का हुक्म दिया है और जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे 1 करोड़ रुपया एज कॉम्पनसेशन उस लड़के को जो है वो दिलवाया जा रहा है। अब इसमें जो भी जैसे भी हुआ, मैंने एक पूरी दयानतदारी और सच्चाई से आपको बताया कि मेरा रोल क्या था। जो हमें ग्राउंड पे जो चीजें भेजी जा रही थी, जिस तरह से केस को मोल्ड किया जा रहा था, इसी पर चीफ मिनिस्टर साहबा ने गुस्से का इजहार किया कि आपने अपनी गलतियां और कोताहियां छुपाने की जो है वो कोशिश में आपने कभी ये कहा बगैर चेक किए कि फेक है,
اور خود اناؤنس بھی کر دیا کہ فیک ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ لڑائی جھگڑا ہے جی، اور پولیس بھی جو ہے وہ اٹھا کے تھانے لے گئی، اور اس پہ جو چیف منسٹر صاحبہ نے کہا وہ آپ سن چکے ہیں. سو اس میں جو میرا رول ہے اس کے اوپر میں نے چیف منسٹر صاحبہ کو خود بھی والنٹیئر کیا تھا کہ اور بائی دا وے میں نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر میرے سے تو خیر جو ہے وہ پیار بہت ہے ہمارے بہت سارے لوگوں کا، تو انہوں نے جو ہے وہ میرا استعفیٰ بھی جو ہے وہ طلب کیا کہ مجھے استعفیٰ دے دینا چاہیے. مجھے قطعی طور پر کوئی پرابلم نہیں ہے اپنی غلطی ماننے میں، اور اپنی کوتاہی ماننے میں، معافی مانگنے میں کبھی چھوٹی نہیں ہوتی. میرے سے یقیناً یہ غلطی ضرور ہوئی ہے کہ جو انتظامیہ جھوٹ بول رہی تھی، مجھے جو ہے وہ میرے پاس کوئی اور حل نہیں تھا، میں گراؤنڈ پہ موجود نہیں تھی. وہ جو جھوٹ بول رہے تھے مجھے اس کو جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ شیئر کرنا میرا گناہ بنا، اور اس گناہ کے لیے میں ہر طرح کی سزا کے لیے تیار تھی. میں نے چیف منسٹر سے کہا کہ اگر جو ہے میری ریزگنیشن سے اگر جو یہ پرابلم جو ہے یہ سالو ہوتا ہے، یا اگر میری ریزگنیشن سے جو ہے وہ ایک ان کے لواحقین کو اگر جو ہے وہ انصاف مل سکتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں. لیکن آپ نے لائیو بھی سنا کہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے لائیو بھی میرا کیس فائٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو انتظامیہ اس کو بھیج رہی تھی یہ وہی چیزیں جو ہیں وہ آگے میڈیا کو ٹرانسمٹ کر رہی تھی. لیکن میں پھر بھی میں اپنی طرف سے میں بہت 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 شرمندہ ہوں. میں معافی کی طلبگار ہوں ان کے خاندان سے بھی، اور تمام ان لوگوں سے بھی جن کو انتظامیہ کا جھوٹ جو ہے وہ بول رہے تھے. لیکن اس میں میری یقین مانیے کوئی بدنیتی شامل نہیں تھی. مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ بات کو ٹوسٹ کر رہے ہیں. اس کے باوجود بھی میں دل سے معذرت خواہ ہوں. میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں بھی ان کے جھوٹ کا شکار ہوئی، اور جو جھوٹ بولا جا رہا تھا وہ مجھ سے جو ہے وہ آگے پہنچا. اس کے لیے میں اب بھی ہر طرح کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اور ہر طرح کی جو ہے وہ تفتیش کے لیے اپنے آپ کو میں سمجھتی ہوں کہ مجھے حاضر ہونا چاہیے، اور میں ہوں. نہ ہم وہ لوگ ہیں جو جھوٹ بولیں، نہ ہم وہ لوگ ہیں جو جھوٹ جو ہے وہ چھپائیں. سو اس کے لیے جو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. میں اس سے زیادہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی.